اور علماء پھر اس کی ایک ادنا سی مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ کون ایسا بیٹا یا کون ایسی بیٹی ہوگی جس کے باپ کو کسی نے ستایا ہو، جس کے باپ کو کسی نے پیڑا ہو، اس سے وہ محبت کرنے لگے؟ کوئی باپ، کوئی بیٹا یا بیٹی اس کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آج کا معاشرہ لڑکی والوں کے اوپر ایک ایسا بوجھ اور دباؤ بنایا جاتا ہے، پورے معاشرہ ہی اس میں ڈوبا ہوا، کوئی ایک فرد نہیں، پورا معاشرہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو علماء یہاں پہ نقطہ لکھتے ہیں کہ بتائیے وہ بیٹی اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ میرے سسرال والوں نے میرے باپ کے اوپر کیسا بوجھ ڈال دیا کہ ان کی رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، یہ پریشان ہیں، یا یہ زمین ہے تو زمین بیچ رہے ہیں، یا قرض پہ قرض لے رہے ہیں۔ وہ بیٹی اس بیٹی کو جب آپ اپنے گھر لائیے گا تو کبھی وہ دل سے محبت کرے گی؟ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ اب کسی طرح شرم لحاظ 2 مہینہ 4 مہینہ تو گزارتے گئے، نہیں الگ معاملہ نہیں چلنے والا۔ جی یہ ہے خانگی زندگی، گھریلو زندگی کی پریشانی، اور یہ کون پیدا کیا؟ ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ محبت، اگر خلوص اور محبت سے کوئی نکاح نبی کے طریقے کے مطابق کوئی نکاح اور شادی ہوتی ہے تو واقعی اس میں محبت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، اور جب محبت اس کی بنیاد ہوتی ہے تو وہی بچی جب آتی ہے تو وہ بھی دل سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور گھر میں خوشحالی آتی ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے، اور پھر اتحاد بھی رہتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت رہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز تو یہ بیان کرنی تھی۔ تیسری چیز ہمارے معاشرے میں شادی میں ہے مہر، دین مہر۔ ایک تو گانا بجانا، یہ کئی بیماری لے کر کے آ گیا۔ دوسرا نکاح میں رشوت، اس کو رشوت کا لفظ کہا گیا ہے، ہم کہتے ہیں نقدی نہیں، وہ رشوت ہے، اس کا لین دین، اس کا بگاڑ۔ اور علماء کا فقہی مسائل یہ ہے کہ گھر ایک شخص مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور ڈاکٹر کہہ دیا ہے کہ تم شراب تھوڑی سی پی لو گے تو بچ جاؤ گے، تو شراب تھوڑی سی دوا کے طور پر پینا اب جائز ہے جان بچانے کے لیے۔ لیکن یہ جو لین دین نقد رشوت والا جو پیسہ ہے لڑکی کے باپ سے جو لیتے ہیں، اگر ایسا مسئلہ آ گیا کہ تم اس میں سے تھوڑا کھا کر کے جان بچا لو، شراب جو حرام ہے وہاں پہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم اسے پی کر کے جان بچا لو، یہ جائز ہے تمہارے لیے۔ لیکن یہ پیسہ اگر گھر میں ہے، اب یہاں پہ شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے، تم اس میں سے کھا نہیں سکتے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب بتائیے کتنا سخت، لیکن پھر بھی پھر کہاں ہمیں گھر میں سکون ہوگا، کہاں ہمیں گھر میں اطمینان ہوگا، کہاں ہم آگے کی طرف بڑھیں گے؟ بزرگوں اور دوستوں، ایمان والوں کو سنبھلنا ہوگا، ایمان والوں کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنا ہوگا، نہیں تو معاشرے میں بگاڑ ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا بگاڑ آئے گا کہ پھر کوئی ایک شخص اس میں نہیں، پوری قوم اس میں ملوث ہو جاتی ہے، پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں پہلا چیز، پہلا گانا بجانا، دوسرا نکاح کے شادی کے موقع پہ لین دین کا معاملہ، اور تیسرا بزرگوں مہر۔ مہر دین کے متعلق ہے، ایک تو شرعی مہر۔ شرعی مہر کس کو کہیں گے؟ شریعت تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں کتنے مہر مقرر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں کتنی مہر مقرر کیا کرتے تھے؟ تو بزرگوں 12 اوقیہ، اکثر کا 12 اوقیہ، جو 131 تولہ
اور 400 ماسا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ 5000 درہم، 5000 درہم اور تولہ میں 131 تولہ 4 ماسا، جو ابھی اگر اس وقت کے ریٹ سے اگر حساب دیا جائے تو تقریباً 2.25 اور 2 لاکھ پہنچتا ہے۔ وہاں پہ دراہم کے پیسے کہ اس وقت اتنے زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ ایک تو مہر شرعی کا میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد دوسرے نمبر آتا مہر فاطمی۔ مہر فاطمی بھی 1.5 کلو چاندی اور پھر ماسا میں بھی کچھ ہے، اس کی بھی قیمت زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن پسندیدہ شرعی مہر مہر فاطمی، یہ 2 چیز کو میں نے بیان کیا، لیکن پسندیدہ مہر یہ ہے کہ حیثیت کے مطابق باندھا جائے، چونکہ وہ بیوی کا ایک شرعی حق ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن کا اعلان ہے کہ یہ اس کا شرعی حق ہے، تم اسے ادا کرو۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ مہر جو ہے مہر فاطمی، مہر شرعی، اور پسندیدہ اور اچھا یہ ہے کہ حیثیت کے مطابق مہر کی مقدار متعین کیا جائے۔ لیکن ابھی کا جو معاشرہ ہے، نہ حیثیت دیکھی جاتی ہے، نہ کچھ دیکھا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ ادا کرتا بھی ہے یا نہیں، اتنی زیادہ مہر متعین کر دی جاتی ہے کہ پھر اس کا ادا کردہ ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جس امام کے ماننے والے ہیں، امام چار گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ 4 ائمہ گزرے ہیں۔ چاروں ائمہ کا اپنا اپنا قول ہے، اور ہر ایک کے اجتہادی مسائل پہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ملا کر کے چاروں ائمہ کے فقہی مسائل پر عمل کرنے والے حضرات موجود ہیں، لیکن ہم لوگ جو مانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم، مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اور 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 2 تولہ 7.5 ماسا۔ اتنا یہ کم ہے، اس سے کم نہیں چلے گا۔ اس سے کم اگر کوئی مہر باندھتا ہے تو اتنا ہی مراد ہوگا، 10 درہم ہی مراد ہوگا، اس سے کم مہر نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، اور زیادہ میں بھی اتنا زیادہ نہ باندھا جائے کہ حیثیت سے زیادہ ہو جائے اور اس کو وہ ادا نہ کرے۔ تو بزرگوں، پہلا گانا بجانا، دوسری چیز یہ لین دین، اور تیسری چیز مہر۔ بزرگوں اور دوستو، جس نکاح کو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمس الرزق بالنکاح، کہ نکاح اگر اصول کے مطابق ہے، آقا کے طریقے کے مطابق ہے، آقا نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق نکاح ہوا ہے، کم خرچ کیا گیا ہے، اتحاد محبت اس کا اصول ہے، اس کی بنیاد ہے، اس طرح سے اگر نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمس الرزق بالنکاح، کہ نکاح جیسے ہی آدمی کرتا ہے رزق میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، رزق اللہ کی طرف سے اس کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ نے معاشرے میں کبھی غور بھی کیا ہوگا کہ نکاح کے بعد
بعض لوگ ترقی کر جاتے ہیں، اللہ اس کا نکاح جو ہوتا ہے شریعت کے مطابق، اب محبت اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے رزق میں، اس کے ذرائع آمدنی میں، اس کے تمام چیزوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ یوں ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بزرگوں، یہ 3-4 خرابیاں آج کے ہمارے معاشرے کی شادیوں میں ہیں۔ ہم ان چیزوں پہ غور کریں، فکر کریں، ہمارے گھر میں گھریلو زندگی، خانگی زندگی میں پریشانی کیوں ہے، بھائی بھائی میں جدائی کیوں ہے، باپ بیٹے میں نفاق تفرقہ کیوں ہے، معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت کیوں نہیں ہے، ان سب چیزوں پہ ہم غور کریں، اور جو چیزیں خرافات ہم کر رہے ہیں، جو اس کی اصل، اس کے ختم ہونے کی اصل بنیاد ہے، بزرگوں اس کو ختم کریں، نہیں تو یہ معاشرہ اور بگڑتا چلا جائے گا، اور ایک دن خون ریزی کے در پہ آ جائے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اس امت کو ایک دن دھسایا جائے گا، مست کیا جائے گا، اور ان کے اوپر پتھر برسایا جائے گا، وہ بات سامنے آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے، تو فرمایا کہ گانا بجانے کے آلات جائز، وہ جائز ہو چکے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 50 میں بند کر دیا میں۔ اچھا آپ پڑھیے، علم ترى کیف، ہاں کوئی ریکارڈنگ کرنا تو ہوئیے جائیے، ٹھیک کوئی ریکارڈنگ کرنے والا بلائیے۔